نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقویٰ نہیں۔ ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقویٰ نہیں بلکہ ریاکاری ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ظاہر و باطن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوف دامن گیر ہو۔ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے نظر آنے والوں اور تنہائی میں گناہوں پر بے باک ہونے والوں کا حشر میں بہت برا حال ہوگا۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات دیکھیں گے اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی۔ ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز دے گا، انہیں جنت سے لٹا دو، استغفر اللہ، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر، یہ آواز سن کر، یہ پکار سن کر وہ ایسی حسرت و ندامت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے کہ یا رب کریم، اگر تو نے اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیا ہوتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے تھے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑنے کے 3 فضائل سنتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، پھر اسے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ پاک آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ محض اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اس سے باز رہا، اس سے بچا رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کی خاطر گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے راضی فرمائے گا۔
سبحان اللہ۔ اللہ پاک اسے راضی فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اپنا شوق ڈال دے، اپنا ذوق ڈال دے، اور اپنی ناراضگی کا خوف ڈال دے، اپنی ناراضگی کا خوف ڈال دے، اور ہمیں تقوی کی حقیقی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہمارے ظاہر بھی ستھرے کر دے، ہمارے باطن بھی ستھرے کر دے، ہماری تنہائیاں بھی پاک کر دے، اور ہماری جو عوام میں موجودگیاں ہیں انہیں بھی پاک کر دے۔ اللہ، ہم گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اے مالک و مولا تو علی کل شیء قدیر ہے، طاقت تیرے پاس ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے نیک بننے کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما، اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما، اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔